عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ جن سے محبت کی جائے ان سے گفتگو بس کس مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو پالنا محبت نہیں، کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک عقل مند انسان کم عقل کے ساتھ بحث نہیں کرتا۔ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کو انکار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ 3 رشتے 3 وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں: اولاد بڑھاپے میں، بیوی غربت میں، دوست مصیبت میں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت و لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ان پڑھ عورت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت 2 لفظ زیادہ پڑھ جائے تو اسے اپنے معیار کا شوہر چاہیے۔ جب عورت ایک کسی مرد کے ساتھ مخلص ہو تو دنیا کے کروڑوں مرد اسے بہکا نہیں سکتے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتا ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ زندگی کو ایک مقدس فریضہ سمجھ بسر کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اپنے رب کے کریم کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، وہ بڑا مہربان ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ گناہوں کو معمولی اور حقیر مت سمجھیں۔ ہم بعض ایسے کام بھی کر گزرتے ہیں جو ہماری نظر میں مکھی کے برابر بھی نہیں ہیں، جب ان کاموں کو رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے گناہوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ قریب ترین آواز ضمیر کی آواز ہوتی ہے، مگر بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اپنے ہر لمحے سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی منزل تک لے جاتی ہے۔ نیکی نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ شریعت کا نفاذ کے بنا ظلم کا خاتمہ ناممکن ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ اس لیے محترمہ قارئین نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ جب لوگ مجھے اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو میں برا نہیں مانتا، کیونکہ چراغ کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ پیسوں پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ پیسہ آپ کو بسر تو دے سکتا ہے مگر نیند نہیں۔ پیسہ آپ کو کتاب تو دے سکتا ہے مگر علم نہیں۔ پیسہ آپ کی زندگی آسان تو کر سکتا ہے مگر خوشیاں نہیں دے سکتا۔ 1000 میل کا سفر بھی شروع ایک قدم سے ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ غرور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی پہ جا ملی۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔
رحم دلی ایک ایسی خوبی ہے جو حکمت اور دانائی کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ خوشی کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے لیکن عزت کے بغیر نہیں گزاری جا سکتی۔ انسان کی عزت سب سے قیمتی ہے۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ ایک عقل مند انسان کم عقل کے ساتھ بحث نہیں کرتا۔ خوف بے یقینی سے آتا ہے۔ ہم اپنے اندر کے خوف کو اس وقت ختم کر سکتے ہیں جب ہم خود کو بہتر طور پر جان سکیں۔